صلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم النبي محمد عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة بابا حاضرین و سامعین کرام خصوص میں محترم المقام عزت مآب جناب فوجی محمد بخش قمر صاحب مرحوم انہاں دی روح نوں ایصال ثواب پیش کرن واسطے ختم گل شریف دی پاک محفل دے اندر جمع اللہ رب العزت سب دی حاضرین و سب دی بیٹھک نوں اپنی بارگاہ لا یزال کے اندر قبول فرما کے محبوب واسطے ذریعہ نجات جانا ہے۔ کافی وقت ہو چکے ہیں، میں چند معروضات آپ کی خدمت کے اندر عرض کراں گا۔ اللہ رب العزت حق کوئی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ عام فہم سادہ جیا مفہومی جیا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کی فقد فاز فوزا عظیما، یہ وہ سمجھ لگے کہ اللہ رب العزت نے بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ فرمایا جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کی انہیں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی تو ہم کنار ہو گیا۔ میں کو زیادہ وقت نہیں لینا، میں نے احساس ہے اسی تھکے ہو، گرمی کا بھی احساس ہے، ٹائم کافی ہو چکے ہیں، لیکن چند ایک معروضات قرآن و سنت دی روشنی میں جس نیت دے نال کرنی نہ اور اس نیت دے نال سننی جڑیاں آیات یا احادیث مبارکہ سی پڑھیے سنیے، اس کا ثواب اسی مرحوم پہنچا دیں گے تاکہ اللہ رب العزت انہاں واسطے بھی بہتری والا معاملہ فرمائے اور ساڈے واسطے بھی ذریعہ نجات ہے۔ کامیابی دا دار و مدار اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بنتے موقوف ہے۔ اور یاد رکھو جنہوں کامیاب ہوگا سرٹیفکیٹ اور سند اللہ رب العزت نے عطا فرما دی ہے قرآن مقدس کے اندر، وہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا اقبال وقت ہے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہو گیا، دنیا دیا کامیابیاں تو اللہ نے ہم کنار اور سرفراز فرمایا۔ اس آیت تے تھوڑا جا غور کرنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کے نام متصل بغیر کسی غفے تو، بغیر کسی مغایرت تو، بغیر کسی بود اور دوری تو
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا۔ شیخ القرآن حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بہت خوبصورت نقطہ ارشاد فرماتے سن، آپ فرماتے سن کہ انسان نو پیدا اللہ رب العزت نے کیتا ہے، ذرا جللہ بڑا اور اس کو سمجھن دی اور ہضم کرنے کی کوشش کرنا۔ فرمایا پیدا رب نے کیتا ہے پر انسان مدینے والے بنایا ہے۔ پیدا رب نے کیتا ہے، انسان مدینے والے بنایا ہے۔ آپ فرماتے ہوتے سن کہ جدو بچہ اس دنیا تے آ گیا، پیدا میرے رب نے کیتا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جنہیں چاہے وہ شکلہ کو صورتہ ماں دے رحم کے اندر پیٹ کے اندر بڑھا دے وہ قادر مطلق ہے۔ وربک یخلق ما یشاء و یختار، پیدا کرنے تو بعد جنہیں چاہے پسند کر لے چھوڑ لے اپنا محبوب بڑھا لے، وہ قادر مطلق کے بے نیاز احد و صمد دے۔ لیکن فرمایا پیدا کرنے تو بعد اس حضرت انسان بڑھاؤں کی ڈیوٹی اس نے اپنے محبوب دلا چاہتا ہے۔ انسان رب نے نہیں بنایا، انسان نے پیدا کر کے بھیجیا، ان کے اندر وصف انسانیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ دیا۔ مثالہ سنو، بندہ اس دنیا کے پیدا ہویا، سب تو پہلا کام وہ دے گندے میں چزان، کوئی بندہ دسے فرض نہیں، مصطفیٰ کی سنت ہے۔ پتہ کدو لگتا ہے جدو گنے میں چزان پئی، پتہ لگ گیا مسلمانہ دے گھر پیدا ہویا ہے۔ یہ پہلی گرنٹی، پہلی نشانی، پہلی علامت جیڑی کھانے وچ میرے اللہ اور اس کے رسول کا نا جا رہا ہے، قرآن وچ کوئی نہیں آیا، مدینے والے نے کر کے دکھایا ہے۔ اتنی دیر تک تو مسلمانہ دا پتر اخوا ہی نہیں سکدا، اتنی دیر تک تیرے کناں وچ مصطفیٰ دی سنت دی ڈیوٹی پوری نہ کیتی جاوے۔ پتہ یہ لگا پیدا رب نے کیتا ہے، انسانیت دے تقاضے آمنہ دے نال نے پورے فرمایا۔ فرمایا تھوڑا جا بڑا ہو گیا، ان دی سنت ابراہیمی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق اس بچے دا ختنہ کیتا جائے گا، ان کو سنت کے مطابق ڈالیا جائے گا۔ یہ بھی فرض نہیں، مصطفیٰ کی سنت ہے۔ انہیں یہ چلتا جاتا ہے، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی ہے، یہ سارے معاملات حضور فرماتے ہیں نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سارا کام رب کو کرنا چاہتے ہیں، رب نے نکاح ہی نہیں کیتا، بول چھڑو محبت دے رہا ہے۔ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، اس طور جڑا بندہ میلاد حضور کا منا لگے سنت اس توحید کی سب سے بڑی دلیل اختیار کیتا ہے، کیونکہ رب پیدا ہون تو بھی پاک، پیدا کرن تو بھی پاک۔ اللہ فرماتا میرے والد دی بھی قسم ہے، پیدا ہونے والے دی بھی قسم ہے، ثابت یہ ہویا اس کائنات انسان نو انسانیت دے تقاضے جڑے نصیب ہو رہے نا تو کسی اور دروازے تو نہیں ملتے، وہ زہرا دے بابا دی بارگاہ دے وچ جنازہ فوت ہو گیا، حضور دی شریعت دے اندر حکم ہے انہوں سب سے پہلے غسل دکھا جائے، انہوں کفن پہنایا جائے، خوشبو لگائی جائے، دولہے دی طرح تیار کیتا جائے، سجا کے، نوا کے، دعا کے، چمکا کے، اس واسطے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ملاقات کرنے واسطے جایا۔ میرے امام نے فرمایا نظر بعالم پاکیزگی ان پر پڑے، مسافران لحد اس لیے نہا کر چلے۔ فرمایا اس کو نہا کے پہچانے کہ حضور دی زیارت کرنی ہے، پہلیاں میڑا کچھیڑا تے اتر جان، مصطفیٰ دی زیارت کرنی ہے، جب زیارت ہو جائے گی رب باطن دیاں میڑا بھی دور فرما چاہے۔ پیش کر دینا حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع جدو بندہ اختیار کرتا ہے نا، اللہ ظاہر دی محل بھی اتار چھڑتا، اللہ باطن دی محل بھی اتار چھڑتا۔ یہ عقیدہ رکھو کیونکہ قبر دے اندر حضور علیہ السلام نے تشریف لے کے جدو قبر دے اندر حضور تشریف لے کے آن کے نا پھر فرشتے سوال کریں گے، روایات دے اندر پڑھیا ہے، باقی دو سوالاں دا کدائیں مفسرین نے محدثین نے ذکر کیتا ہے، لیکن اس سوال دا ذکر ہر کتاب حدیث کی دے اندر جتھے قبر دا باب ہے اتھے بیان کیتا گیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ
اس بندہ خاص دے بارے تے کی آکھدا رہے دنیا وچ رہ کے کہ جڑا عاشق رسول ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آکھے گا ہوگا محمد الرسول اللہ، کہ اللہ دے سچے محبوب نے، اللہ دے سچے رسول نے، اللہ دے سچے تے سچے تے آخری نبی نے، انہاں نوں اللہ نے ختم نبوت دا تاجدار بنا کے دنیا تے بھیجیا ہے۔ میں تے ساری زندگی انہاں دی بھی قصیدہ پڑھدا رہا، انہاں دی آل دے قصیدے بھی پڑھدا رہا، انہاں دے اصحاب دے قصیدے بھی پڑھدا رہا، جتا جتا تعلق مصطفیٰ کریم دے نال ہوندا گیا سنی انہوں سلام کردا گیا۔ اللہ اعلان کرے گا فرشتے کو آگ چھڈو نام کا نومت العروس، ہن سہ جائے، ہن خوشی دے نال سو جائے تے جنت دیاں کھڑکیاں کھول دیو، جنت دے بستر لا دیو، کیونکہ نے ساری زندگی مصطفیٰ کریم دی اتباع، مصطفیٰ کریم دی محبت دے اندر گزاری ہے۔ آج صلہ یہ مل رہا ہے، رب بھی راضی ہو گیا، رب دا رسول بھی ہے راضی ہو گیا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ دی اطاعت اور اس دے رسول دی کامیابی دی ضمانت ہے۔ جیڑا سچا سچا مخلص ہو کے اندروں باہر ہو، حضور دے لڑ لگ گیا نا، اللہ دا ظاہر بھی چمکا چھڑیا، اللہ دا باطن بھی چمکا چھڑیا۔ سفر تو واپس تشریف لے کے آ رہے ہیں، سیاستہ دے اندر حدیث موجود ہے، دیگر کتب کے اندر بھی علماء نے لکھا ہے۔ حضور واپس آ رہے ہیں ایک سفر کو، رستے دے اندر حضور نے قیام فرمایا، صحابہ کرام حضور دے نال، لیکن روایت 1700 صحابہ نے، ایک روایت اس کو بھی زیادہ کی تعداد ہے، کم بھی ہے، بہرحال فکر دے اندر اختلاف ہے، لیکن کثیر تعداد دے اندر حضور دے غلام، حضور دے صحابہ حضور دے نال۔ کیڑے وہ خوش نصیب لوگ نے اور کیڑے وہ مبارک سفر نے جس سفر کا قائد خود مدینے دا تاجدار، جس سفر کا رہبر خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کیڑے خوش نصیب نے وہ صحابہ جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، خدا کا ذکر ہوتا تھا، نبی کی عید ہوتی تھی۔ اور یاد رکھ آج کے دور کے اندر کوئی غوث پڑھ سکتا ہے ٹکا کوئی نہیں، کوئی کتب پڑھ سکتا ہے پابندی کوئی نہیں، کوئی ولایت اعلیٰ تو اعلیٰ درجے بھی طے کر سکتا ہے ٹکا کوئی نہیں۔ صحابی آج کوئی نہیں بڑھ سکتا، کیوں؟ صحابیت واسطے عبادت میں یار نہیں، مصطفیٰ دے چہرے دی زیارت میں شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ حافظ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے سن دنیا دے سارے غوث اکٹھے ہو جاؤ، دنیا دے سارے قطب اکٹھے ہو جاؤ، سارے ولی، حتیٰ کہ سارے تابعین، حتیٰ کہ اویس قرنی دی ذات سید التابعین، خیر التابعین، حسن بصری جیسے تابعین، فرمایا سارے اکٹھے ہو جائیں نا، میرے حضور شیخ الاسلام دا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں سارے اکٹھے بھی ہو جانا حضور دے صحابی دے جیڑا سفر جہاد کے اندر دوڑایا گیا گھوڑا ہے نا، وہ دے گھوڑے دے پیرا میں تھلے وہ لگن علی مٹی دا بھی برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ رب نے محمد دے صحابی رتبہ ہی عطا ساڈا تعلق اس جماعت دے نال ہے جنہاں دے ہاتھ وچ صدیق اکبر دا پرچم نہیں ہے، مولا علی دا جھنڈا ہے۔ اسی حضور دے اصحاب دے بھی نوکر، اسی حضور دی آل دے بھی نوکر تے تابعدار، اسی ساریاں نوں مننا ہے، کیونکہ اسا جنوں منیا ہے، جدوں منیا ہے، جتنا منیا ہے مصطفیٰ دی وجہ تو منیا ہے۔ ٹھیک حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا ہوا ہے، توجہ میرے بل رکھنی، صحابہ کرام علیہم رضوان ارد گرد حضور دے بیٹھے ہوئے، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی چاہیے ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، اور میں پوری ذمہ داری میں عرض کر رہا ہوں، سینکڑے کی تعداد کے اندر صحابہ کرام سواریاں انہاں دے نال گھوڑے نال، ایک روایت کے الفاظ نے صحابہ کرام جو کچھ نے وضو بھی کرنا سی، ایک یا دو صحابہ ایسے سن جنہوں نے غسل بھی کرنا سی، پانی موجود نہیں۔ حضرت انس بن مالک نے ایک جگہ تھے، اور یاد رکھو حضور علیہ السلام دا ہر معجزہ برحق ہے، حضور دی ذات، حضور دی صفات، حضور دے کمالات، حضور دے معجزات، انہاں دی کوئی حد نہیں، وجہ کی ہے دین والا رب ہے، رب دی کوئی حد نہیں، کوئی حدود و قیود نہیں، اس واسطے مصطفیٰ نوں جڑیاں شاناں دتیاں نا بے حد و بے حساب عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پانی ہے کسی دے کو، عرض کیتا حضور پانی تے بالکل ایک قطرہ بھی نہیں،
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان اور گھبرائے نہیں، صحابہ کرام بھی گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے۔ انہوں نے پتہ سی کہ اسی جس بارگاہ دے اندر بیٹھے ہیں یہ تے او محبوب ہے، یہ تے او کریم نبی ہے، یہ تے او رؤوف نبی ہے، یہ دعا فرما چھڑے اللہ رب العزت اتھوں ہی پانی دے چشمے جاری فرما سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا توجہ کری، منظر کشی کرنا چاہنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نظریں جھکائیاں، پھر اٹھا کے فرمایا اے جڑا پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ کی پچھلی پاسے اور روڑا سارا نہیں ہو گیا دیوار والا، پہاڑ کی دوسری پاسے ایک حبشی نسل غلام جا رہا ہے۔ یار سبحان اللہ دے بول چھوڑو، اور حضور دی نگاہ اگر اٹھے تے پہاڑ تو پار جا سکتی ہے، تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گنبد خضراء جو نظر اپنے امتیوں تے بلا نہیں فرما سکتے، تے جس کی حضور دی نظر پہ جائے ہے نا عقیدہ اس گل تے آپ کو تو بریلی دے تاجدار دی زبانی ترجمہ کر چاہیے۔ بریلی دا تاجدار بولیا فرمانے نے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پھیلا سلام شمع بزمِ عنایت پھیلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہاڑ کی دوسری جانب ایک سیاہ رنگ دا حبشی نسل غلام جا رہا ہے۔ حضور نے اپنے صحابہ دی طرف مخاطب ہو کے جنہاں دو ہستیاں کا انتخاب فرمایا۔ حضور نے فرمایا عمر تو بھی چلا جا، علی تو بھی چلا جا، تسی تو میں جا کے اس کو لے کے آؤ، پہلے انکار کرے گا، ضد کرے گا، پر تسا ضرور میرے کو لے کے آنا ہے۔ دوویں صحابہ کرام نے اٹھن لگیا، کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیتا، لے تو لال تو کم نہیں لیا، سوڑیا ساتھ نظر کوئی نہیں آ رہا، کسی کے دیکھ لیا ہے۔ حضور نے صحابہ فوراں چلے نے پہاڑ کی دوسری جانب سیاہ رنگ کا غلام حبشی نسل غلام پانی دا مشکیلا گلے کے اندر پا کے جا رہا ہے۔ مولا علی قریب گئے، مولا عمر قریب گئے، جا کے فرمایا اسی اپنے آقا دی بارگاہ دے اندر لے کے جانا چاہتے ہیں۔ غلام کہنے لگا میں نہیں جاواں گا، میرا آقا بڑا ظالم ہے، اگر میں لیٹ نہ گیا تو میری جان کٹ لگے گا۔ مولا عمر نے مسکرا کے فرمایا تیرا آقا ظالم ہے پر ساڈا آقا بڑا مہربان ہے، ساڈا آقا بڑا کریم ہے، ساڈا آقا بڑا رحم دل تے مہربان ہے۔ تو کہندا تو نہیں جائے گا جان تر جائے گی، اسی نہ لے کے گئے ساڈا ایمان چلا جائے گا، تیری جان جائے گی ساڈا ایمان چلا جائے گا، فیصلہ کیوں کرنا ہے؟ انہوں آوے کوئی نہ پھر عمر جیسا جڑا ہوگے کہ مولا علی وہ عمر جس کی یاد آپ شہدہ صدر حضرت پہ لاکھوں سلام، کہ پھر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حضور حضرت علی المرتضیٰ فاروق اعظم نے زبردستی ناڑ لیا، لے کے پہاڑ چڑھے۔ وہ صحابہ کرام بھی تیاگ سکتے سن سونے سانو پہاڑ ضرور چڑھنا جائے، لا کے پھر پہاڑ کو واپس چڑھیے، پانی پیوانا جے تیتھوں پیواؤ کیڑا کو کمی ہے تسی انگلیاں وچوں پانی جاری فرما سکتے۔ روایات اندر پڑھیا ایک باری نہیں دو باری نہیں، حضور دیاں مبارک انگلیاں وچوں 13 باری پانی ظاہر ہوا۔ ایک باری معجزہ ظاہر نہیں ہویا، تقریباً 13 مرتبہ، ایک روایت 15 تا 17 میں، بہرحال 13 دی روایت جمیع محدثین نے کی تھی۔ 13 باری ایسا معاملہ بڑھیا ہے، حضور نے برتن میں انگلیاں مبارک رکھیاں نے، میرا امام تڑپ گیا، فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے چھوٹ کر، ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری، واہ واہ، فرمایا یہ لگدا سی حضور نے 5 انگلیاں نہیں، رب نے رحمت دے 5 دریا جاری فرما چھڑے۔
علیہ السلام کے غلام حضرت فاروق اعظم مولا علی اس حبشی نسل غلام کو نال لے کے پہاڑ لٹھے اور سامنے حضور علیہ السلام جلوہ گر میں اور توجہ کرنا منظر دینا چاہنا اس حبشی نسل غلام دیا نظرہ حضور تے پئیاں اللہ اکبر تے حضور دی مبارک نظر اس حبشی تے پہ گئی حبشی نسل غلام حضور علیہ السلام نے کیا پہلی ملاقات پہلی دفعہ حضور دی زیارت جب نظر حضور دے چہرے تے پیا تے کی کہندا ہوئے گا کہ نین نشیلے تے مست رسیلے تے سونا اکھ وچ کجل سہاوے ترجمہ کرنا چاہتا پیر صاحب فرمانے نے گویا غلام میں کہ حضور موافق کا رباط لا تسمعه عین من طول لا تقتحمه عین من قسم حسن بین حسنین فهو انظر الثلاثه منظر پیر صاحب فرمانے نے گویا حضور نو ویکھی جائے گا تے نال نال اے یا ہوئے گا کہ احوال اقحل ازج وقرن وفي خلقه ساسا وفي لحيته كساسه اذا صمت فعليه المقار وإذا تكلم سمع وعلاه البهاء رب المنطق فصل لا نظم ولا حذر آدھا سوڑیا کی بیان کرا ایڈا سوڑا چہرہ ویکھے کوئی نہیں ایڈا حسین و جمیل تے ویکھے کوئی نہیں بلکہ قسمہ چوکے آگے دوئے گوے کعبے والمومایا کعبے اسلام نے فرمایا مشکیزہ دے دے ایک نظر وہ مشکیزہ آل کرتا ہے ایک نظر حضور آل ایک 1700 بندیاں بھئی مشکیزہ میرے ملک تھوڑا ہے کہ حضور علیہ السلام تعارف کوئی نہیں پہچان کوئی نہیں آتا کہ میں انہیں دے بھی چھٹا کہ انہیں کی دی لوڑ پوری ہونی ہے آپ سمجھ گئے حضور دلان دیاں بولیاں سمجھ دے حضور نے فرمایا تو مشکیدہ میرے آل گنڈ کھول کے گھر میں جانا پانی جانے 1700 سال جانا حضور علیہ السلام نے مشکیدہ پکڑیا انہیں گنڈ کھول کے حضور دے کے رکھیا حضرت انس بن مالک دیگر صحابہ فرمانے میں اسی حضور دا ہاتھ مشکیزے دے اندر جانیاں جو دیکھے پر اگلی گل سمجھ نہیں آ سکی کہ اللہ نے حضور علیہ السلام دے دست مبارک کو پانی دے اندر پہلے پہنچایا یا حضور دی انگلیاں جو رب نے پانی دے دریا پہلے جاری فرما دیا حضور علیہ السلام نے جو دست مبارک رکھے نا کہ حضور دی نظر پوری ذمہ داری کا عرض کر رہے ہیں حضور دی نظر ہوتے چہرے او دیا نظرہ حضور دے مبارک چہرے پھیتا حیران ہوتا ہے کہ اس بندہ خدا نے ہاتھ رکھے ہے اپنا وچ
اور جدوں پانی کڈن دی کوشش کیتی صحابہ کرام نے پین والے پی رہے نے وضو والے وضو کرتے نے غسل والے غسل کرتے نے سواریاں پانی پی رہی ہیں پانڈے بھری گئے حضور نال انہوں بھی مخاطب ہو کے فرما کے تو بھی پی رہے اور حضور دے مبارک ہتھاں دے وچوں جڑا پانی نوں لمس ملیا ہے اور اس لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی خیرات جدوں دے دل دے اندر گئی ہے جدوں انہیں پانی پیتا نا حضور نے فرمایا میں الیاس تیرا پانی بند کر کے مسیح دا پکڑا دیتا چیک کر لے تیرے پانی دا ایک گھٹ بھی گھٹ نہ ہو گیا وعدہ حضور جنہ لے کے آیا سا انہیں ہی لے لیا ہے اور حضور علیہ السلام نے جدوں مسیح نوں واپس کیتا نا ہن اوتھے کھلوتا جاندہ نہیں ٹردا نہیں حضور نے فرمایا جاندہ کیوں نہیں اساں تے پانی پینا سی پی لیا وضو والے وضو کر لیا پانڈے بھی بھر لے ہن ٹر جانا آدھا سونے جان جو کا چھڑے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو گیا ہے ٹک ٹکی لگا کے نظرہ جما کے حضور دے چہرے اقدس نو ویکھی جا رہے ہیں خیال میں تصورات کے اندر پوچھا کی ویکھنا ہے کی بیان کرنا چاہنا ہے کہندا میں کی بیان کراں عارفاں دا سلطان تڑپ گیا چھنگا بابا بولیا فرمانے نے گویا حضور دے چہرے نو ویکھدا ہوئے تے نال آکھدا ہوئے کہ رخ محبوب جتھے عاشق سجدے کر گئے دو زلفاں وچ نین مسلسل تے جتھے چارے مذہب رل دے زمین نے بھی دیکھیا آسمان نے بھی دیکھیا حضور نے کلمہ طیبہ پڑھایا کلمہ شہادت پڑھایا حضور دا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا حضور نے فرمایا ہن ٹر جا ہن کیوں نہیں جاندا عرض کردا سونیا ایک عرض ہو رہی ہے ایک خواہش ہو رہی ہے حضور نے فرمایا بول کیڑی خواہش ہے کہندا سونیا میں تھوڑی دیر رہ کے جو کچھ ملاحظہ کیتا مشاہدہ کیتا ہے میں سمجھ آ گئی ہے جیڑا میرا باطن چمچا سکتا ہے وہ میرا ظاہر بھی چمچا سکتا ہے جیڑا میرا باطن منور کر سکتا ہے میرا ظاہر بھی منور کر سکتا ہے سونیا میرا رنگ کالا ہے سیاہ فاما حبشی نسل سونیا رنگ کالا ہے تسی دعا فرماؤ اللہ خوبصورتیاں عطا فرما چھٹے اللہ میں خوبصورت سے بزینت دا مالک بنا دے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو اللہ دی عطا پہ راضی ہو جا اللہ دی عطا پہ خوش ہو جا اللہ جنت عطا فرمائے گا آقا سونیا من موڑے منگل دا انشاءاللہ اچھا چاہتا ہوئے غلام عرض کرتا سونیا جنت ہے یہ مصطفیٰ دے غلام راستے فاٹی غلامی دے اندر آ گیا جنت لبڑی ہے سونیا میں چاہتا میری دنیا بھی بڑھ جائے میری آخرت بھی بڑھ جائے ذرا مہربانی فرماؤ نا میرا ظاہر بھی پاک کر دیو میرے ظاہر بھی چاہنا
چڑھ وچ تبدیل فرما دیو حضور دا دریائے رحمت جوش دے اندر آ گیا میں ذمہ داری نال عرض کر رہا حضور نے قریب کیتا سر تو لے کے پاؤں تک حضور نے اپنا دست مبارک اس خوشی جسم غلام دے جسم سے پھیریا ہے صحابہ کرام فرماندے نے پیدا کرن والے دی قسم اجے حضور دا ہاتھ واپس نہیں آیا اللہ نے چانن پہلا عطا فرمایا اور حضور نے فرمایا ہو تو چلا جا تو جتھے بھی رہے گا ساڈا ہی نہیں تو ساڈا ہی ایسے دن غلامی سے قبول کر لیا تیرا مالک تم دیکھتا ہوئے گا انتظار کرتا ہوئے گا جا ہن گیا ہلکی ہلکی پریشانی نہیں ہے کہ آقا میرا ظالم ہے بدبخت ناراض ہوئے گا اتنی دیر کیتی گیا نا تو دروازے تے دستک دیتی تے مشکیدہ جب مالک دے قریب کیتا نا مالک بڑا حیران ہویا آکھن لگا میرا نوکر کتھے ذہین بنیا واسطے جملہ سی محبت دلا دارو کہنے لگا میرا غلام کتھے آدھا ہاں تے میں تھوڑا ہی غلام پر گل تو سمی ٹھیک کیتی ہے انہاں کیا وہ کہنے لگا چوڑا نہ مار تو تے کاڑا رنگ تیرا مشکیزہ میرا ہی ہے رسی میری ہے چادر میری ہے سواری میری ہے پر تو میرا نہیں آدھا میں بھی یہی دسنا چاہنا کہ میں اور تیرا نہیں میں اور تیرا نہیں رہا میں بھی کسی اور دے نال پیار اپنیاں پا لیاں نے میں کسی اور دے نام دے قصیدے پڑھن لگتا ہوں نے کیا میں تیری آواز پہچان لی ہے غلام تو میرا ہی ہے پر روٹی میری کھانا ہے لنگر میرا کھانا ہے ان عرصہ تو میرے کو گزاریا ہے کہ ہن تو میں نے گلاں پہ مارنا ہے کہ میں تیرا غلام نہیں انہیں کیا گل ٹھیک تو سنی ہے تیرے کان ٹھیک سن دے نے کہ میں تیرا غلام نہیں انہیں کیا مان لیا تو میرا غلام نہ صحیح پر ہے کہ وہ ہی نا جڑا تھوڑی دیر پہلے پانی لین گیا سا آتا وہ ہی ہاں کہ آتا اے کی ہوئی تو گیا کاڑا سا آیا چھتا غلام کہنا تو بھی ٹھیک سمجھا جواب غلام کی دینا دا تھوڑی دیر ہوئی ملیا میں مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ ہو کے آ رہا وا جڑا کالیاں کالیاں زلفاں والا جڑا مازاد دے کجل والا جڑا وضوحا دے چہرے والا جڑا مشرا دے سینے والا میں دو گھڑیوں دی بارگاہ دے اندر گزاریا نے اونے میرا ظاہر بھی بدل چھڑیا میرا باطن بھی بدل چھڑیا او کہندا بڑا عجیب بندہ ہے جڑا باطن بھی بدلدا ہے ظاہر بھی بدلدا ہے جڑا اندر بھی پاک کردا ہے تے باہر بھی پاک کردا ہے نصیب پڑ گیا کہ میں مالک میں آقا کیوں بدبخت رہا میں بھی حضور دی بارگاہ دے اندر جانا چاہنا انہیں کیا میں کلیا نہیں جانا پورا قبیلہ نال جائے گا پوری کمبا تے پوری بستی نال جائے گا غلام اگے اپنے مالک کو لے کے مصطفیٰ کریم دی پاک بارگاہ دے اندر مسجد نبوی شریف کے اندر حاضر ہو گیا حضور دی بارگاہ دے اندر جا کے غلام دا آقا دی حضور دے سامنے کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا ہن کیوں آیا ہے عرض کرتا سونیا میں آپ پہ نہیں آیا میرا آقا بھی نال آ گیا ہے پوری بستی تے کنبہ تے قبیلہ بھی نال آ گیا ہے حضور نے فرمایا پھر دیر کیڑی گل دی ہے آؤ نا میرے قریب ہاتھ دے وچ ہاتھ دیو تے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ حضور دا کلمہ پڑھیا حضور دی اتباع دے اندر آ گئے پھر اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرما دیتا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللہ اور اس نے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر آ جائے اللہ
تو بہت بڑی کامیابی تو ہم کنار اور سرفراز فرما سکتے ہیں۔ اللہ کے میری آپ کی قبول فرمائے، جو پڑھیا سنیا اللہ رب العزت مرحوم دی خدمت کے اندر